آئیں سب سر خدا کے حضوری میں جھک جائیں۔ خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرے بیٹے پاسٹر عامر نے بہت خوبصورت پرستش کی، اور جتنے لوگ خدا باپ اس ویڈیو کو ٹی وی کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ان سب کو چھو بڑی برکت دے۔ خدا باپ جب تک تیرا کلام ہوتا رہے مجھ پر حاضر جماعت پر تیرا دینا ہاتھ پڑا رہے، آج اس جماعت سے کوئی خالی نہ لوٹے۔ پیارے یسوع میں تیرے لہو میں چھپتا تو ان سب کو نظر آ۔ روح القدس اب وقت ہے کہ تیرے کلام کو بیان کروں، تو مجھے چھو، اپنے مذبح سے آگ کا سلگتا ہوا کوئلہ میری زبان پر رکھ دے، میں جو کچھ بولوں تیرے جلال کے لیے بولوں، تیری قدرت، تیری حضوری، تیرا مسا ان جانوں کے اندر ٹرانسفر ہو۔ پیارے یسوع جیسے تو نے اپنے شاگردوں کے ذہن کو کھولا کہ وہ تیرے کلام کو سمجھ سکیں، آج اس حاضر جماعت کے ذہن کھل جائیں، یہ تیرے کلام کو سیکھ کر جائیں اور تیرے جلال کے لیے استعمال ہو، تیرا نور ان پر چمکے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آپ سب خوش ہیں؟ دونوں ہاتھ لہرائیں گے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، اس کے کلام، اس کے جلال، اس کے فضل کے لیے زوردار تالی بجائیں گے۔ آج ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت۔ لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں، آسمان کے پرندوں، چوپاہوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزوں، خدا باپ نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، دن اور رات سبھی کچھ بنایا، اور پھر خدا نے یسوع مسیح نے، پاک روح نے ہمارے بارے میں، میرے اور آپ کے بارے میں، انسان کے بارے میں اس نے سوچا، پلان کیا، پروگرام کیا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ میرے عزیزوں، آپ کو اور مجھ کو خدا باپ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر زمین پر جو کچھ ہے اس کے لیے اس نے ہمیں اختیار بخش دیا ہے۔ آج ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں گے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ لکھا ہے، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا۔ یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ میرے عزیزو، یہ جب تک مکاشفہ، یہ کلام مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے، اس پر عمل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، تو ہم برکت نہیں پا سکتے، ہم دشمن پر غالب نہیں آ سکتے۔ میرے عزیزو، میرے پاس ایک بھائی آیا اور اس نے کہا کہ پاسٹر جی، میری ماما کا پاؤں زخمی ہے، اس کو سانپ نے کاٹ لیا، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کی اب ٹانگ کاٹ دی جائے کیونکہ اس کا پاؤں زخمی ہو چکا ہے، اس کا گوشت اتر چکا، اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اور ڈاکٹروں نے بولا ہے کہ اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے۔ تو میرے عزیزو، میں نے اس بھائی کو بولا کہ ٹھیک ہے بھائی جی، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی روزہ رکھیں، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ تو وہ سیٹرڈے کا روز تھا۔ اس بھائی نے مجھے بولا کہ پاری صاحب ٹھیک ہے، کل تو سنڈے ہے، تو سنڈے نو تو ساڈی چھٹی ہوندی ہے، اتوار نو تو اسی نہیں روزہ رکھ دے۔ میں نے تھوڑا سا تلخ لہجہ استعمال کیا اور میں نے بولا کہ ٹھیک ہے، تیری ماں
اتوار نو خوچ ڈگ پے گی تو انہوں نہیں کڈاں گے کیونکہ چھٹی ہے ساڈی, اسی انہوں نہیں کڈ سکتے. اس بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنسو چھلک پڑے, اور میری آنکھوں میں بھی میرے عزیزو آنسو تھے. میں اس اختیار کو جانتا تھا, میں سمجھتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچھ لو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. میرے عزیزو, اس بھائی نے اپنے بہن بھائیوں سے بات چیت کی اور انہوں نے روزہ رکھا, دعا کی, میں نے بھی دعا کی. میرے عزیزو, اس بزرگ عورت کی ٹانگ یسوع مسیح کے نام سے, اس کے فضل سے, اس کے دیے ہوئے اختیار سے اس کی ٹانگ کاٹی نہیں گئی, بلکہ وہ تندرست ہو گئی اور وہ یسوع مسیح کے نام کی گواہی دینا شروع کر دی. میرے عزیزو, جب تک ہم اس اختیار کو سمجھ نہیں پاتے تب تک ہم استعمال بھی نہیں کر پاتے. بہت سارے لوگ اس کلام کو لیتے ہوئے بدرو گرفتہ لوگوں پر دعا کرتے ہیں. میں نے سنا کہ ایک استاد ٹیچر, اس کے سامنے ایک بچہ آ گیا, اس کے اندر بدرو تھی, اور اس ٹیچر نے اس بدرو کو ڈانٹنا شروع کیا, اور ڈانٹتے ڈانٹتے وہ تنگ آ گیا اور بدرو نکل نہ رہی تھی. اور اس استاد جی نے کہا کہ اے شیطان, اے گندی بدرو, تو اس چھوٹے بچے کو تنگ کر رہی ہے, تو تو اس کو چھوڑ میرے اندر آ, تو پھر میں تجھے دیکھتا ہوں. میرے عزیزو, اس بدرو نے اس بچے کو چھوڑ دیا اور اس ٹیچر کے اندر آ گئی, اور اس کو انہی بچوں نے پتھر بھی مارے. یہ کلام کو نہ سمجھ سکا بھائی, اس نے خود اس ابلیس کو دعوت دے دی. جب ہم اس کے اختیار کو سمجھتے ہیں, اس کے کلام کو سمجھتے ہیں, تو ہمیں یسوع مسیح کے نام سے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں بولنا ہے کہ اے دشمن, اے شیطان, اے ابلیسی قوت, اے گندی بری روح, اس بدن کو چھوڑ دے. اور ضروری ہے, میں نے ایک بک میں پڑھا, مس ٹیسی جو خدا کی خادمہ ہے, بزرگ عورت ہے, اس نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو تجربہ نہیں تو آپ بدرو گرفتہ شخص پر ہاتھ رکھ کر دعا نہ کریں. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, بلکہ میرے پاس دلیری کا میسج ہے, میرے پاس خدا کا زندہ پاک کلام ہے. ہمیں خداوند میں رہتے ہوئے, یسوع مسیح میں رہتے ہوئے سانپوں اور بچھوؤں کو کچلنا ہے. آپ سوچیں گے کہ ہمارا گھر تو پکا فرش ہے, یہاں پر تو کوئی سانپ یا بچھو نہیں رہتا. میرے عزیزوں, آج کا سانپ آپ کی بیماری ہو سکتی ہے, آپ کی کمزوری ہو سکتی ہے, آپ کی غربت ہو سکتی ہے. آپ اس بڑے اختیار کو اپنے اوپر لیں اور ابلیس کو ڈانٹیں. ابھی چند دن ہوئے, مجھے ایک بھائی نے ان کے ساتھ, ان کے بچوں کے ساتھ کلام شیئر کر رہے تھے, تو انہوں نے یہ بولا کہ پاپا کہتے ہیں کہ جی شیطان نہیں چھڑکنا چاہیے, شیطان سانو نہیں کچھ کہندا تو اسی انہوں نہیں کچھ کہندے. اور گھر میں کئی پرابلمز ہیں, بیماری بھی ہے, قرض بھی ہے اور مشکلات ہیں. ابھی اس بھائی کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی. میرے عزیزوں, میں نے جب جب کلام سناتا ہوں تو میں دلیری کی باتیں سکھاتا ہوں خدا کے زندہ پاک کلام سے. ہمیں دلیر ہونا ہے. ہم یہ جو کلام ہے اس کو ہم نے اپنے منہ سے بولنا ہے اور پاکیزگی میں رہنا ہے, یسوع مسیح کی حضوری میں رہنا ہے. تو جو کچھ بولیں گے اسی طرح ہو جائے گا. ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا, اس نے دعا کی اور آسمان بند ہو گیا, بارش ہونا بند ہوگی. اس نے دعا کی, آسمان کھل گیا, بارش شروع ہو گئی. جب تک اس کلام کے تابع نہیں, ہم اس کلام کو استعمال بھی نہیں کر سکتے, اس بڑے اختیار کو ہم لے بھی نہیں سکتے. تو
تو میرے عزیزو ضروری ہے خدا ان کے زندہ پاک کلام کو اپنے اندر رکھتے ہوئے ابلیس کو ڈانٹے، دشمن کو ڈانٹے۔ لکھا ہے سانپ اور بچھو کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ میرے عزیزو، میں تقریباً 5 سال پشاور میں رہا اور بہت سارے خادموں کے منہ سے، لوگوں، ایماندار لوگوں کے منہ سے میں نے سنا، وہ بولتے تھے کہ یہ زمین بنجر زمین ہے، سخت ہے، پتھریلی زمین ہے۔ لیکن میرے عزیزو، 2005 سے لے کر تقریباً 2010 تک خدا نے مجھے اس جگہ پر رکھا، اور میں جہاں بھی جاتا تقریباً فرنٹیئر کے شہروں میں مجھے کلام سنانے کا موقع ملا، اور میں نے بولا کہ یہ زمین زرخیز زمین ہے۔ اسی کلام کو اپنے اندر رکھتے ہوئے میرے عزیزوں میں بولتا رہا۔ لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 25 آیت آپ دیکھیں تو آپ کو بڑی برکت ملے گی۔ لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں، یسوع مسیح فرماتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ میرے عزیزو، آج کیا مجھے قبرستان میں جانا ہے یا آپ نے قبرستان جا کر مردوں کو کلام سنانا ہے؟ میرے عزیزو، یہ ہمارے اوس پڑوس، ہمارے ارد گرد، ہمارے گھر کے اندر وہ مردہ ہے جو خدا کے کلام کو سنتے نہیں، بولتے نہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مردہ ہے۔ ابھی یہ اسی ہفتے کی بات ہے، ایک بھائی میرے ساتھ ڈرائیور کی ڈیوٹی کرتے تھے، تو وہ جیسے میں گاڑی سے باہر آتا تو وہ بھائی سگریٹ لگا لیتا، تو میں تقریباً 4-5 دن اس بات کو برداشت کرتا رہا، اور میں نے اس کلام کو سمجھتے ہوئے بڑی دلیری کے ساتھ میں نے اس کو بولا کہ بھائی جی آپ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی یہ بہت پرانا مرض ہے، یہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ آپ گیت بھی گاتے ہیں، میرے ساتھ خدا کی باتیں بھی کرتے ہو اور سگریٹ بھی پیتے ہو، یہ کیسی بات کرتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ میرے عزیزوں، خدا نے مسیح کے دل میں اختیار سے جیسے میں نے اس کو بولا کہ آپ اس سگریٹ کو چھوڑ دیں، میں آپ کے لیے پریئر کروں گا، آپ کی زندگی میں نشے کی لعنت آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ میں نے بولا کہ آپ کتنے سالوں سے پی رہے ہیں؟ اس نے کہا میں 25 سال سے یہ سگریٹ پیتا ہوں۔ میں نے بولا یہ نشے کی لعنت ہے، یہ بدرو ہے، یہ بری اسپرٹ ہے جو تیرے پیسے کو آگ لگا رہی ہے، جو تیری زندگی کو، تیرے بدن کو خراب کر رہی ہے۔ میرے عزیزوں، اس بھائی نے توبہ کی اور سگریٹ چھوڑ دی ہے۔ جب تک آپ کے اندر کلام نہیں، آپ کیسے برکت دے سکتے ہیں؟ بہت سارے ہمارے خادم بھائی دعا کرتے ہیں اور یقین نہیں رکھتے۔ میں اپنے پاسٹر بھائیوں سے اور خدا کی خادماؤں سے التماس کرتا ہوں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس کلام کو اپنے اندر رکھتے ہوئے یقین کریں کہ جو کچھ آپ نے مانگا یسوع مسیح نے دے دیا، کر دیا۔ آپ فتح پائیں گے، آپ برکت پائیں گے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح ذبح کیا ہوا برہ ہے۔ مکاشفہ 5 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت، دولت، حکمت، طاقت، عزت اور تمجید اور ہم ان کے لائق ہے۔ میرے عزیزو، قدرت یسوع مسیح کی ہے، وہ آلمائٹی ہے، دولت اس کی ہے، حکمت اس کی ہے، طاقت، عزت،
تمجید اور حمد کے لائق یسوع مسیح ہے، جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برا کی حمد، عزت، تمجید اور سلطنت ابدل آباد رہے۔ آمین۔